ابو داؤد شریف کتاب الزکات باب زکات الفطر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات الفطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو اپنی امت پر واجب قرار دیا، طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ حضور فرما رہے ہیں کہ صدقہ فطر کو واجب اس لیے قرار دیا گیا کیونکہ صدقہ فطر روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں جو کچھ اس سے بیکار باتیں ہوئیں، بےہودہ باتیں ہوئیں، جو بھی بیکار کام اس نے کیے، روزے کی روحانیت اور روزے کی نورانیت پر اثر انداز ہونے والے کام تھے، ان کاموں کا کفارہ ہو جائے۔ تو صدقہ فطر خوش دلی سے، اس لیے بھی پابندی سے ادا کرنا چاہیے کہ اگر خدا نخواستہ ہم سے ہمارے روزوں میں کسی طرح کی کمی کجی ہو بھی گئی ہے تو اس کمی کجی کی یہ بھرپائی کرنے والی چیز ہے۔ دوسری حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں طعمۃ للمساکین، صدقہ فطر کو اس لیے بھی واجب قرار دیا گیا کیونکہ یہ مسکینوں کی خوراک کا ذریعہ ہے، غریبوں فقیروں کی خوراک کا ذریعہ ہے۔ جس طرح ایک مالدار آدمی پوری تیاری کے ساتھ نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ جاتا ہے، اسی طرح اگر وہ صدقہ فطر ادا کر دے تو جو مسکین اور غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی ضروریات سے فراغت حاصل کر کے یہ بھی ان لوگوں سے کندھا ملا کر ان لوگوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اس حکمت کے پیش نظر بھی آقا علیہ السلام نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا۔ صدقہ فطر کی ادائیگی سے 3 طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی کیونکہ حدیث پاک ہے، مسند فردوس کے اندر امام دیلمی روایت لاتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم معلق بین السماء والارض حتی تؤدى زکات الفطر، کہ بندہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس وقت تک اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لٹکے ہوئے رہتے ہیں، نہ وہ آسمان کی طرف بڑھتے ہیں نہ وہ پھر واپس زمین کی طرف آتے ہیں۔ ہاں، جو بندہ صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے اب اس کے روزے بارگاہ خداوندی میں قبول ہونے کے لیے پیش کر دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ بندہ جب سکرات کے عالم میں آتا ہے تو سکرات اس پر آسان کر دی جاتی ہے۔ سکرات ایک ایسی چیز ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل رکھی کہ اے اللہ سکرات کی تکلیف سے ہماری حفاظت فرما۔ تو اس صدقہ فطر کی ادائیگی کی وجہ سے جب سکرات کا وقت آتا ہے تو اس سکرات کے وقت میں اس کے لیے آسانی فراہم کی جاتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آیا کہ اگر کوئی بندہ کھجور کی ایک گٹھلی بھی اللہ کے راستے میں حسن نیت کے ساتھ صدقہ کرتا ہے تو وہ کھجور کی گٹھلی بھی اس کے لیے عذاب قبر سے نجات کا سبب اور نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ایک تو یہ گٹھلی کی بات ہے، اب جو صدقہ فطر ادا کرتا ہے اب اس پر اللہ رب العزت کا کیا کرم ہو سکتا ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لہٰذا خوش دلی سے صدقہ فطر ہم کو ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں صدقہ فطر کی ادائیگی یہ واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر۔ مسلمان ہونا شرط ہے اور صاحب نصاب ہونا شرط ہے، بس مسلمان بھی ہے صاحب نصاب بھی ہے۔ اب صاحب نصاب کا مطلب کیا؟ زکوٰۃ کا جو صاحب نصاب ہے وہ بھی مراد ہے اور اس سے آگے جو قربانی کا نصاب ہے وہ بھی مراد ہے۔ مطلب کیا؟ اگر 7.5 تولہ سونا، 80% گرام سونا اگر کسی کے پاس ہے، یا 52.5 تولہ چاندی، 612 گرام چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا 612 گرام چاندی کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے، یا 612 گرام چاندی کی قیمت جتنا مال تجارت اگر کسی کے پاس ہے، اب اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنا ہی نہیں، مزید آگے یہ بھی ہے کہ اگر حاجت اصلیہ سے زیادہ گھر میں کوئی ایسا ساز و سامان ہے جس کی مالیت اور جس کی قیمت 612 گرام چاندی کی مالیت اور قیمت کے برابر ہے تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ایک سے زیادہ گھر ہیں کسی کے پاس، دوسرا گھر کرائے پر دیا ہے، ایک گھر میں خود رہتا ہے، جس میں وہ خود ہے وہ حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا۔ جو گھر اس نے کرائے پر دیا ہے اس گھر پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے 2 گھر ہیں 3 گھر ہیں کرائے پر دیا ہے، اسی طرح ایک سے زیادہ دکان ہیں،
یا دکان ہے لیکن اس میں وہ خود نہیں رہتا، ایک ہی دکان ہے، دوسرے کو کرائے پر دیا ہوا ہے، اس کا دوسرا الگ کاروبار ہے، اب اس دکان کی وجہ سے بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ گھر میں جو ہمارے زائد کپڑے ہوتے ہیں، جسے ہم نے شادی میں سلوائے تھے، جسے ہم سلوا کر پہنتے نہیں ہیں، 2-4 سال میں ایک مرتبہ پہنتے ہیں، وہ کپڑے بھی حاجت اصلیہ سے زائد شمار ہوں گے۔ ان کی قیمت تنہا یا دیگر اموال کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو اگر پہنچ رہی ہے تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ جوڑے چپل ہیں، جوتے ہیں کسی کے پاس، ان سب کی قیمت یا اکیلے یا دیگر اموال کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، صدقہ فطر واجب ہے۔ گھر میں کئی سارے ایسے برتن ہوتے ہیں جسے ہم روزانہ استعمال نہیں کرتے، شادی بیاہ میں کبھی کبھار استعمال کرتے ہیں، اٹھا کر اسے سجوں کی زینت بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ برتن جو روز مرہ کے استعمال میں نہیں ہیں، جسے اٹھا کر ہم نے رکھ دیا ہے، ان برتنوں کی قیمت بھی اگر 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے تنہا یا دیگر اموال کے ساتھ مل کر، تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اسی طرح کسی نے زمین لے کر چھوڑی ہے، کسی کا کھیت ہے، باغ ہے، یا کسی نے ایک سائٹ لے کر چھوڑی ہے، پلاٹ لے کر چھوڑا ہے، اگرچہ کرائے پر دیا ہے، اگرچہ اس کی نیت بیچنے کی نہیں ہے، لیکن یہ دوسرے مکان میں رہتا ہے اور اس کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ گاڑیاں کسی کے پاس ہیں، صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ گھر میں اگر ٹی وی موجود ہے، چونکہ ٹی وی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، صدقہ فطر کے معاملے میں اگر ٹی وی کی قیمت تنہا 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا دیگر مالوں کے ساتھ مل کر 612 گرام چاندی کی قیمت کو پہنچ رہی ہے تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جو چیز بھی آپ کے گھر میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہے، چند چیزیں ہیں وہ سب مل کر یا ایک چیز ہی اس کی قیمت 612 گرام چاندی کو پہنچ رہی ہے اور وہ حاجت اصلیہ سے زیادہ بھی ہے، اب اس بندے پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے صدقہ فطر کا نصاب۔ اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس نصاب پر 1 سال گزر جائے۔ عید کا دن آیا، عید کا دن صبح صادق سے پہلے اگر کوئی مالک نصاب بن گیا، رات میں فقیر تھا، فجر کا وقت آنے سے پہلے وہ صاحب نصاب بن گیا، اس کے پاس 612 گرام چاندی کی قیمت جتنے پیسے آ گئے، اب اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کی طرح مسائل نہیں ہیں، نصاب تو ہے لیکن اس میں مزید تفصیلات بھی ہیں۔ زکوٰۃ یہ بالغ پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ عقل والے پر فرض ہوتی ہے، نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے، وہ صاحب نصاب ہوں بھی تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح دیوانہ اور پاگل شخص ہے، وہ صاحب نصاب مالک نصاب ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں ہے، صدقہ فطر نابالغ پر بھی واجب ہے اگر وہ مالک نصاب ہے، اسی طرح صدقہ فطر پاگل پر بھی واجب ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ باپ پر اپنا صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے، اسی طرح اس کی جتنی نابالغ اولاد ہے، 2-4 بچے ہیں، ایک بچہ ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو جتنے نابالغ بچے ہیں ان نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی باپ پر واجب ہوتا ہے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر خوش دلی سے اپنی طرف سے بھی اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی ادا کرے۔ ہاں اگر بالغ اولاد ہے تو اب 2 صورتیں ہیں، اگر وہ بالغ اولاد شادی شدہ ہے، جینا الگ ہے اس کا، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ رہتا ہے، اب اس کی جانب سے صدقہ فطر دینا باپ پر واجب نہیں ہے، اس کا صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ اسی طرح گھر میں ہی رہتا ہے، ماں باپ کے ساتھ ہی بچہ رہتا ہے، بالغ ہے لیکن وہ خود کماتا ہے، خود کام کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، اب اس کا صدقہ فطر بھی باپ پر واجب نہیں ہے بلکہ بیٹے ہی پر واجب ہے۔ ہاں وہ بالغ اولاد جو نادار ہے، جس کے پاس نصاب کی مقدار مال نہیں ہے، جو غیر غنی ہے، اب اس کی جانب سے باپ پر واجب تو نہیں ہے لیکن دے دے تو بہتر ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی، باپ تو فقیر ہے، بچوں کی جانب سے صدقہ فطر ادا نہیں کر سکتا، لیکن دادا ہے جو مالدار ہے، جاپان میں رہتا ہے، بنگلور میں بھی نہیں، وہ مالدار ہے اور اس کا پوتا یہاں بنگلور میں رہتا ہے، تو اب دادا پر واجب ہے کہ وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کا صدقہ فطر ادا کرے۔
باپ اگر نادار ہے تو اب دادا پر واجب ہو جاتا ہے صدقہ فطر کا ادا کرنا۔ اب جو بھائی ہیں، بہنیں ہیں، دیگر رشتہ دار ہیں، ان کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ہم پر واجب نہیں۔ اچھا بیوی ہے، بیوی کا کیا؟ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیوی خود اپنا صدقہ فطر ادا کرے گی۔ بیوی کا صدقہ فطر بیوی پر واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اپنی طرف سے ادا کرے، صاحب نصاب ہے پیسے نہیں ہیں، شوہر سے لے کر ادا کرے یا کہیں سے بھی جائز طریقے سے پیسے حاصل کرے اور وہ صدقہ فطر ادا کرے۔ صدقہ فطر ادا نہیں کرے گی تو واجب کا ترک لازم آئے گا۔